اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے تاریخ مکہ سے متعلق جو آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی ہے، چند پہلوؤں کی طرف اور چند اہم جو ہے نکات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی بزرگی، مکے کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی وجہ تسمیہ جو ہے احادیث، روایت اور تاریخ کے ذیل میں بیان کی تھی، اور پھر یہ کہ کس طرح سے خداوند عالم نے جو ہے زمین کا فرش بچھایا اور پھر جو ہے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ ہماری گفتگو یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند عالم نے زمین کا فرش بچھایا اور جب کعبے کی بنیاد رکھی تو خداوند عالم نے یہ شرف، یہ عظمت جناب آدم علیہ السلام کو بخشا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے کعبے کی بنیاد رکھی زمین پر، اور خداوند عالم کا سب سے پہلا گھر جو ہے روئے زمین پر گویا کعبہ مکرمہ اور خداوند عالم کا گھر قرار پایا۔ علل الشرائع میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ایک شامی نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ اخبرنی ان اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی، کہ مولا مجھے خبر دیجئے، مجھے بات بتائیے کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ فقال خلق النور، تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے نور کو خلق کیا۔ پھر اس کے بعد اس راوی نے جو ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا کہ مما خلق السماوات، کہ یہ بتائیے مولا کہ خداوند عالم نے آسمان کو کس چیز سے خلق کیا؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام جواب دیتے فقال من بخار الماء، خداوند عالم نے پانی کے جو بخارات آتے، بخارات آبی سے جو ہے آسمان کو خلق کیا، یعنی جو اس سے پہلے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا مما خلق الارض، کہ زمین کو کس چیز سے خداوند عالم نے خلق کیا؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے من زبد الماء، کہ جو پھین ہوتا ہے پانی کا، اس سے خداوند عالم نے زمین کو خلق کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مما خلقت الجبال، خداوند عالم نے پہاڑوں کو کس سے خلق کیا؟ فقال من الامواج، اور آج جدید سائنس بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو سمندروں کی امواج ہیں اور جس طرح سے زمین جو ہے اس کے پلیٹس جو ہے آپس میں ملنے سے پہاڑ وجود میں آئے، تو اسی حسین اور لطیف نقطے کی طرف مولا امیر المؤمنین نے اس روایت میں اشارہ فرمایا، جس کو جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جو ہے علل الشرائع میں نقل فرمایا ہے کہ زمین کو، آسمان کو خداوند عالم نے کس سے خلق فرمایا ہے۔ اور ایک کتاب ہے علامہ صدر الدین مدنی، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ریاض السالکین، اس میں بہت حدیث طویل ہے، جس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت طویل ہے، میں پوری کی پوری حدیث کو نقل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے مطلب کے اور اپنے ضرورت کے مطابق اس حدیث کو نقل کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے آپ خانہ کعبہ کی جو مفصل خلقت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کہ خانہ کعبہ کی زمین کی خلقت، جو خداوند عالم نے خانہ کعبہ کی زمین کو خلق فرمایا، تو یہ زمین و آسمان کی جو ہماری زمین ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے کہ بہت پہلے ہوا، اور خداوند عالم نے جب خانہ کعبہ کو جو خلق کیا تو اسی کے محاذ اور اسی کے مقابل میں چھٹے آسمان پر خداوند عالم نے، ہمارے ہاں دو روایتیں، ایک چوتھے آسمان پر اور ایک چھٹے آسمان پر، خداوند عالم نے بیت المعمور، یا ایک روایت میں کہ سراہ یا زراہ نامی جو ہے بیت المعمور کو یہ سراہ کہا جاتا ہے، خداوند عالم نے گھر بنایا۔ اور اگر اس کے آپ تفصیل روایتوں میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جس وقت طوفان نوح آیا اور خداوند عالم نے جو ہے کعبے کو بلند کر لیا، تو جب کعبہ جو ہے چوتھے آسمان یا ایک روایت کے مطابق چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، تو وہاں فرشتے اس کی زیارت کرتے، صبح شام 2 مرتبہ جو ہے فرشتے آتے اور اس کی زیارت کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اب جب
جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر دوبارہ جناب ابراہیم نے کہ جو جناب آدم نے کعبے کی بنیاد رکھی تھی، اسی بنیاد پر جو ہے جو زمین میں بنیاد تھی اسی پر جو ہے کعبے کو بنایا، کہ جو مقابل میں چھٹے یا چوتھے آسمان پر ذرہ یا بیت المعمور موجود ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے بقول کعبہ اور اس کی زمین تحت الثری تک اور اس کے مقابل کی فضا بیت المعمور تک قبلہ شمار ہوتی ہے۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ اگر زمین میں جو کہتے ہو تو کعبے کا جو محاذ ہے مقابل ہے، تو زمین میں تحت الثری اور آسمان میں جو ہے بیت المعمور تک یہ سب قبلہ شمار ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تحت الثری کیا ہے اور بیت المعمور کہاں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور جیسا کہ کثیر احادیث میں ہمیں معصومین علیہ السلام کی یہ موجود ہے کہ خلاق عالم نے جب آسمان کو بخارات اور زمین کو گھاڑے پھین سے خلق کیا اور اس کو خلق فرمایا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ طبقے قرار دیے، زمین کے ساتھ اور آسمان کے ساتھ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سماوات السبع والارضین السبع، کہ ساتھ آسمان اور ساتھ زمین ہے۔ نہ صرف یہ کہ خلق فرما ہے بلکہ خداوند عالم نے ہر ایک کا الگ الگ نام رکھا۔ اور ایک روایت انشاءاللہ ہم بیان کریں کہ مولا امیر المؤمنین نے ہر ایک کا ایک رنگ بھی بیان کیا کہ کس آسمان کا کیا رنگ ہے، جو آپ خصال میں جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو زمین کے 7 طبقے اور آسمان کے 7 طبقے ان کا نام کیا ہے۔ تو جیسا کہ علامہ ابو نصر ابن محمد قطائی الغزنوی ایک مشہور جو ہے مورخ ہے اور جنہوں نے اپنی کتاب سراج القلوب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آسمان اول جو ہے زبرجد صفیس سے خلق ہوا ہے اور اس کا نام برقیہ ہے، اور اس آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے سبحان ذی الملک والملکوت، اور ان فرشتوں پر جو نگراں ہے، جو ان کا سردار ہے، جو ان کا سربراہ ہے، اس کا نام اسماعیل ہے۔ دوسرے آسمان جو ہے اس کو خداوند عالم نے نقرہ خام یعنی کچی چاندی سے جو ہے بنایا ہے، اس کی خلقت کی ہے، اور اس کا نام جو ہے اقلوم ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے سبحان ذی العز والجبروت، اور ان فرشتوں پر جو نگراں ہے اس کا نام حبیب ہے۔ تیسرا آسمان یاقوت سرخ سے بنا ہے اور اس کا نام قیدون ہے، اور اس آسمان پر جو فرشتے ہیں اور ان کا جو نگراں ہے اس کا نام کوکائل ہے۔ چوتھا آسمان سفید موتی سے بنا ہے اور اس کا نام باعون ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان الملک القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ہے، اور ان فرشتوں پر جو نگراں ہے اس کا نام ممائل ہے۔ پانچواں آسمان جو ہے سرخ سونے سے بنا ہوا ہے اور اس کا نام جو ہے دنو ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے سبحان خالق النور سبحان وبحمدہ، اور ان پر جو نگراں فرشتہ ہے اس کا نام استفائیل ہے۔ چھٹا آسمان زمرد سبز سے بنا ہے اور اس کا نام برقیہ ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ عدد خلق و مداد حکمت، اور ان پر جو فرشتے نگراں ہیں ان کا نام جو ہے فرشتے کا نام کہ جو نگراں ہے اس کا نام روحائیل ہے۔ ساتواں آسمان سفید موتی سے بنا ہے اور اس کا نام رقی ہے، اس پر جو فرشتے ہیں وہ روح ہے اور حاملان عرش ہیں، جو کہ خدا کی نظر میں صاحب عزت اور صاحب کرامت۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساتواں آسمان جو ہے کہ جس پر عرش خداوندی ہے اور اس کو جو فرشتے جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں جن کو حاملان عرش بھی کہا جاتا ہے، اور مقرب فرشتے خداوند عالم کے اور تمام فرشتوں کے سردار کے جس کے بارے میں آپ حضرات نے علماء اور ذاکرین سے سنا ہوگا، روایتوں میں بھی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ روح آیا خود جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں یا یہ کہ روح کوئی الگ سے فرشتہ ہے، تو بعض لوگ لکھتے ہیں کہ روح جو ہے تمام ملائکہ کا حتیٰ کہ ان 4 بزرگ ملائکہ کا بھی سردار ہے اور ان سے ہٹ کر ہے اور یہ سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ قدر میں خداوند عالم ذکر کا تنزل الملائکۃ والروح، تو ملائکہ کے ساتھ جو روح کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ الگ ہیں اور روح الگ ہے، یعنی ان کا سردار ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بزرگ ہیں۔ بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، جبرائیل امین کو چونکہ آپ کو روح الامین بھی کہتے ہیں لہذا جناب جبرائیل مراد ہے، اگرچہ تاریخ میں اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ روح جو فرشتہ ہے اور جو حاملان عرش ہے یہ 7ویں آسمان پر رہتے ہیں اور خداوند عالم کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ امام
امام ابن اسحاق احمد ابن محمد ابراہیم الثعلبی اپنی کتاب قصص الانبیاء، اور جس کو عرائس ثعلبی بھی کہتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ کہتے ہیں، یہی انہوں نے جس طرح سے صاحب کتاب اس سے پہلے جو ہم نے آپ کی خدمت میں سراج القلوب کے بارے میں ذکر کیا، اسی طرح سے یہ بھی جو ہے قصص الانبیاء جو ہے عرائس ثعلبی میں بھی اسی طرح سے تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، اسحاق احمد ابن محمد ابراہیم ثعلبی، اور وہ بھی اسی طرح سے تمام چیزوں کو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ کہ آسمان کی یہ نام ہیں، اس پر یہ فرشتے ہیں، ان کی یہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیل آئندہ انشاءاللہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔